مسیح یسوع کے جلالی مقدس فتح مند نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی چاہتا ہوں جو گلیلین بائبل سرمن یوٹیوب چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں. آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو میری گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور نیچے کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ ہمیں اور زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے حوصلہ اور آپ کی ہدایت مل سکے. تو خدا کے کلام کو آج کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ابن آدم سبت کا مالک ہے. ابن آدم سبت کا مالک ہے. اور یہ حوالہ پیش کر کے وہ لوگ جو خداوند کے سبت کی مخالفت کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اس حوالے کو استعمال کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں وہ کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے اس لیے جاؤ، ہم نہیں مانتے سبت کو. تو ابن آدم سبت کا مالک ہے. یار کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے. بھئی اگر وہ مالک ہے تو پھر تو آپ کو ماننا چاہیے، کیونکہ سبت کو نہ ماننا اصل میں اس بات کا انکار ہے کہ کوئی سبت ہے ہی نہیں. ابھی نہیں سمجھے آپ اس بات کو؟ دیکھیں جی، اگر ابن آدم سبت کا مالک ہے تو ملکیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ سبت کے منکر ہیں تو پھر آپ تو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کوئی سبت وبت نہیں ہے، کوئی سبت نہیں ہے. اور اگر سبت نہیں ہے تو کلام میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے؟ کوئی سبت ہے تو اس کا وہ مالک ہے نا. اچھا، ابن آدم سبت کا مالک ہے، اس نے سبت کو تبدیل نہیں کیا. تو اگر آپ مانتے ہیں کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے تو پھر تو آپ کو سبت کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے. ابن آدم یعنی یسوع مسیح. تو ایک طرف آپ خداوند کہتے ہیں یسوع کو، خداوند کا مطلب بھی تو مالک ہوتا ہے نا. تو آپ کے مالک کا سبت ہے اور آپ جناب اکڑ کے کہتے ہو او جاؤ نہیں میں مانتا. کیوں بھائی جان کیوں نہیں مانتے آپ؟ وہ ابن آدم سبت کا مالک ہے میں اس لیے نہیں مانتا. کمال ہی جناب لاجک ہے آپ کا، بلکہ کمال لڑائی ہے. یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے مالک کا وہ دن ہے اور آپ اسے مانتے نہیں ہو. چلیں حوالہ پڑھتے ہیں، بات شروع کرتے ہیں. مرکز کی انجیل دوسرا باب ہے، 23ویں آیت سے میں پڑھنے جا رہا ہوں، غور کیجیے گا. اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیں توڑنے لگے. اور فریسیوں نے اس سے کہا، دیکھ یہ سبت کے دن وہ کام کیوں کرتے ہیں جو روا نہیں؟ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے؟ وہ کیوں کر ابیاتر سردار کاہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں. اور اس نے ان سے کہا، سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے.
पस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। आमीन। तो इस हवाले पर हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, मैं सारे हवाले पर बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस बात पर बात करूंगा कि सब्बत हमें मनाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को भी उज़र बनाते हुए खुदा के सब्बत का इनकार कर देते हैं। तो वो बात क्या है? और नहीं जी, सब्बत जो है वो यहूदियों का है, हमारा नहीं है। फिर तो यहूदी अच्छे हैं कि वो आपके मालिक का दिन मानते हैं। है? सोचे ना जरा, यानी इब्ने आदम सब्बत का मालिक है और उसने दिन बनाकर यहूदियों को दे दिया और आपसे कहा छुट्टी करो, मौजा ही लुटो, जो जेड़ा मर्जी दिन जे मनो, दिन मेरा है, मालिक मैं हूं, मैं आपको दिन नहीं दे रहा, मैं यहूदियों को दे रहा हूं। कोई सेंस है इसमें? यानी यीशु मसीह आपका मालिक है, वो सब्बत का भी मालिक है, और उसके सब्बत को यहूदी माने, आप ना माने। यीशु आसमान पर ताली बजा रहा है, वाह जी वाह, वाह मेरे फालिवरों, वाह मेरे मानने वालों, शाबाश, सब्बत की इसी तरह से बेहुरमती करते रहो, क्योंकि मैं सब्बत का मालिक हूं। तो जी मैं यहूदी नहीं हूं, मैं इसलिए सब्बत नहीं मानता। ठहरें, रुके जरा, बताता हूं मैं भी। देखें किताब मुकद्दस में क्या लिखा है। यीशु ने क्या कहा? और उसने उनसे कहा, उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, सब्बत आदमी के लिए बना है। सब्बत किसके लिए बना है? आदमी के लिए बना है। जब लफ्ज आदम आता है तो उसमें औरत और मर्द दोनों शामिल हैं। सब्बत आदमी के लिए बना है। यीशु ने तो नहीं कहा कि सब्बत यहूदियों के लिए सिर्फ बना है। सब्बत तो आदमी के लिए बना, जो आदमजाद है उसके लिए सब्बत है। अच्छा चलें, आप यहूदी नहीं, क्या आप आदमी भी नहीं? मान लिया आप यहूदी नहीं हो, आदमी तो हो, और जो आदमी है वो तो सब्बत की ताज़ीम करेगा, सब्बत का एहतराम करेगा। और जो आदमी नहीं है, जानवर नुमा कोई इंसान है, हैवान खसलत है, भाई उसको छुट्टी है, वो न माने। बाकी किसी भी आदमी को कोई छुट्टी नहीं, कोई रियायत नहीं, क्योंकि यीशु ने फरमाया है सब्बत आदमी के लिए बना है। और आपने जनाब इस बात का रट्टा लगाया हुआ है सब्बत यहूदियों का है। इसका मतलब है आदमी सिर्फ यहूदी हैं, बाकी सारे इंसान जो हैं वो जानवर हैं। ये आप साबित करने की कोशिश करते हैं, जो सब्बत की मुखालिफत करते हैं। तो तालीम को तो देखो, किताब मुकद्दस की तालीम को तो पढ़ो। यीशु मसीह फरमाते हैं कि सब्बत आदमी के लिए बना है, ना कि आदमी सब्बत के लिए। और आगे लिखा है, पस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। अब हम मालिक की बात करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह को आसमानी बाप ने, खुदा बाप ने, जो यीशु मसीह का भी खुदा है, उसने ज़मीन और आसमान का इख्तियार यीशु को दिया। क्यों यीशु ने कहा कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है? क्यों ये नहीं कहा कि खुदा सब्बत का मालिक है? इब्ने आदम ही क्यों कहा? क्योंकि इब्ने आदम को
آسمان اور زمین کا کل اختیار دیا گیا ہے۔ متی کی انجیل 28ویں باب میں یسوع نے یہی کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کوئی دینے والا ہے، کوئی دینے والا، اختیار دینے والا ہے، کوئی مالک بنانے والا بھی ہے جو مالکوں کا مالک ہے۔ یسوع مسیح کو مالک بنایا گیا ہے، لیکن یسوع مسیح کے اوپر بھی ایک مالک ہے، اور وہ ہے آسمانی باپ۔ ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، ثابت کروں گا کہ یسوع مسیح کو مالک ٹھہرایا گیا ہے، مالک مقرر کیا گیا ہے، اختیارات دے کر مالک مقرر کیا گیا ہے۔ کھولیے اعمال کی کتاب، کھولیے 5واں باب، 29ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا، ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا، جلایا یعنی زندہ کیا، جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا۔ اسی کو، جسے تم نے مار ڈالا تھا، اسی کو خدا نے، ایسا نہیں کہ یسوع خود ہی مالک بن گیا، اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دائیں ہاتھ سے سر بلند کیا، تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے۔ آمین۔ تو ابن آدم کو جب مالک مقرر کر دیا، اختیارات دے دیے، اس لیے ابن آدم کہتا ہے کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ اور آپ اس مالک کا انکار کرتے ہو کہ مالک ٹھیک ہے لیکن سبت نہیں مانیں گے، تیرا سبت تیرا یہودی مانے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو سبت کا مالک بنایا گیا ہے، اور یسوع مسیح کو سبت کا مالک بنانے والا مالکوں کا بھی مالک ہے، مالکوں کا مالک بھی ہے۔ زبور نمبر 136 پڑھ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ یسوع مسیح مالک ہے، لیکن کوئی ہے جو مالکوں کا بھی مالک ہے، اور وہ ہے آسمانی خدا۔ زبور نمبر 136، جی زبور نمبر 136 پڑھ رہا ہوں پہلی آیت سے۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ الہوں کے خدا کا شکر کرو۔ یہ اس خدا کی بات ہو رہی ہے جو الہوں کا بھی خدا ہے۔ آسمان پر بہت سے الہ ہیں، ان کا بھی خدا ہے آسمانی باپ۔ الہوں کے خدا کا شکر کرو، اور غور طلب، مالکوں کے مالک کا شکر کرو۔ کس کا شکر کرو؟ مالکوں کے مالک کا شکر کرو۔ آسمانی باپ جس نے بہت سے مالک مقرر کیے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو بھی آسمانی باپ نے مالک ٹھہرایا ہے، مالک مقرر کیا ہے۔
جس کی وجہ سے یسوع نے کہا کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ تو میرے عزیزو، میری بہنوں، بھائیوں، ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ خداوند کے سبت کی تعظیم کرو۔ ابن آدم سبت کا مالک ہے یہ کہہ کر سبت کی توہین نہ کرو، بلکہ زیادہ احترام کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے مالک کا دن ہے۔ لیکن اب فیصلہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ خدا نے آپ کو عقل، دانائی اور شعور سے نوازا ہے۔ خدا ہم سب کو، آپ سب کو سبت کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔